زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کی تربیت سے بھاگتے تھے، بلکہ بیٹیوں کے وجود کو ہی برا سمجھتے تھے۔ ان کا خیال ہوتا تھا کہ بیٹا تو اس سے تو نسل چلتی ہے، باپ کا نام روشن رہتا ہے، جبکہ بیٹی بیاہ کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، اپنی اولاد میں مگن ہو جاتی ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے خیالات تھے جس کو اسلام نے آ کے تبدیل کر دیا، بیٹیوں کی پرورش کی طرف توجہ دلائی، بلکہ ان کی تربیت کو زیادہ افضل قرار دیا، بیٹیوں کو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہے، ان کی اچھی پرورش کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی جائیں یا وہ فوت ہو جائیں، تو یہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بن جائیں گی۔ تو بیٹیاں پیدا ہونے پر ماتھے پر بل نہیں ڈالنے چاہیے۔ انبیاء کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تھی۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو جب ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی یہی پیغام دیا کہ بیٹا نبیوں کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بیٹیاں پیدا ہونے پہ جن کا دل تنگ بڑھتا ہے وہ دیکھ لیں کہ ان کے اندر کون سی عادت ہے۔ یہ عادت تو کفار مکہ کی تھی کہ وہ بیٹیوں سے پریشان ہوتے تھے، ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان کی پرورش سے بھاگتے تھے۔ بیٹیوں کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔ کیا معنی اللہ سے ڈریے؟ ان کی نیک تربیت کیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بے حیائی کے راستے پہ چلائیں، برائی کے سارے اسباب ان کے پاس مہیا کر دیں۔ بیٹی کو انٹرنیٹ آپ نے دیا ہوا ہے، اس کا اپنا کمپیوٹر ہے، اس کا اپنا لیپ ٹاپ ہے، اس کا اپنا موبائل ہے، وہ جب مرضی کال کرے، وہ جب مرضی آن کرے، وہ جو مرضی دیکھے، وہ جب مرضی نکلے، وہ جب مرضی آئے، وہ جہاں مرضی جائے۔ بیٹی بڑی لاڈلی ہے جی، ہمیں اپنی بیٹی پر بڑا اعتبار ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے اعتبار کرنے والے جب اس بیٹی کا خالق آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکا تنہائی میں ملاقات کریں گے، تیسرا ان کا شیطان ہوگا، اور آپ کہیں کہ مجھے بڑا اعتبار ہے۔ اور کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو دین کا نام بھی لیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے دوسرے ملکوں میں تنہا بھیج دیتے ہیں۔ ہماری بیٹی امریکہ میں پڑھ رہی ہے، کسی کی بیٹی برطانیہ میں پڑھ رہی ہے، کسی کی بیٹی آسٹریلیا میں پڑھ رہی ہے، کسی نے کینیڈا بھیجا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ محرم ہے؟ نہیں، محرم تو کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، ہاسٹل میں رہ رہی ہے۔ آپ نے اس معصوم مسلمان بچی کو درندوں کے معاشرے میں پھینک دیا، آپ کی غیرت کہاں پر گئی؟ تو اللہ سے ڈریے، نیک تربیت کیجئے، بے حیائی کے راستے پہ نہ چلائیے، ان پہ خرچ کرتے ہوئے تنگ نہ پڑیے۔ یہ خرچ جو آپ اس پہ کر رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، اعلیٰ اخلاق سکھا رہے ہیں۔ اس بچی کی آئیڈیل آپ نے فاطمہ الزہرا کو بنایا ہے، اس بچی کے لیے آئیڈیل آپ نے خدیجۃ الکبریٰ کو بنایا ہے، اس بچی کی آئیڈیل آپ نے عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو بنایا ہے۔ نبی کی بیٹیاں، نبی کی بیویاں، نبی کے صحابہ کی بیٹیاں، ان صحابہ کی بیویوں کو اپنی بچیوں کا آپ نے آئیڈیل نمونہ، ان کا کردار اس کے سامنے رکھا ہے، اس کی روشنی میں اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ اب اس پہ آپ جو خرچ کریں گے، جو اچھی تربیت کریں گے، نیک جگہ پہ بیعت دیں گے، قیامت کے دن یہ بیٹیاں، یہ بہنیں آپ کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ یعنی بندہ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی نیک تربیت کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔